امریکہ سے وہ مراسلہ سائفر آیا تھا؟ وہ بہت بیوقوف اور غدار ہوگا جو کہے گا کہ نہیں آیا تھا. ساری یہ حکومت ہے، یہ ملا جو ہے، یہ دو رکعت، ایک رکعت کا ملا، ان لوگوں کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو اسلام کا کچھ پتہ ہے. میں شرط سے کہتا تھا، میرے سارے کوئی ان میں سے یہ لیڈر تو نہیں ہے، یہ تو سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں. میرے ساتھ کسی کو بٹھا دیں کہ سارے یہ جو عورتیں یا مرد ہیں، 15 منٹ میں اگر میں ان کو ثابت نہ کر دوں کہ تم تو مسلم کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتے. مجھے ہیرو کے نام سے بڑی نفرت ہے. اس ملک میں ہیرو، لیڈر اور شہید، یہ 3 لفظ اس قدر غلط استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایز اے قوم ہم جھوٹی قوم بن گئے ہیں. جنتی انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ جی یہ آیا ہے مسواک جنا سے. ان کے کیا الفاظ تھے یہ میں تاریخ کا بتا رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے کہا کہ بڑھیا کو 1-2 لاکھ روپے دے کے اسی جان چھڑا دو. جو ہماری قوم کی ماں تھی اس کے ساتھ الیکشن میں کیا کیا، اور بعد میں ان کی جو جب وہ مرڈر ہوئی ہیں. السلام علیکم ناظرین، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. گزشتہ 72 گھنٹوں میں جو افسوسناک ویڈیوز گزری ہیں ان میں ایک ویڈیو ہے جس نے پورے پاکستان کے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے. جب ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر صاحب حقیقی آزادی کے لیے سڑک کے اوپر موجود تھے تو ایک پولیس والے نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور ان کا فیس بھی نہیں جانا. جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تب بھی اس نے کہا کہ ہاں جی چلیں آگے نکل جائیں. سید سجاد حیدر یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1965 میں پاکستان کو بچایا تھا، اور یہ صرف پاکستان کے تاریخ دان یا ہسٹورینز نہیں کہہ رہے بلکہ انڈین ہسٹورینز بھی اس چیز کو مان رہے ہیں. ان کی کتاب ہے فلائٹ آف فالکنز. اس کے اندر ایئر مارشل اصغر خان لکھتے ہیں سجاد حیدر از ون آف دا فیو ہو ہیلپڈ سیو پاکستان ان 1965. ہمارا تاریخی احساسہ لیکن ان کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا گیا ہے. اور آلسو پشپندر سنگھ جو کہ انڈین ایویشن ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے لکھا ہے سجاد حیدر از دا ریئل اینڈ فار ایور ہیرو آف دا 1965 ایئر وار. یہ جو اس وقت کے انڈین ایویشن ایکسپرٹ اور ہسٹورین ہیں وہ انہیں 1965 کا اصل ہیرو قرار دے رہے ہیں جن کی ہمیں پہچان نہیں تھی. حیدر صاحب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کل جب آپ سڑک کے اوپر موجود تھے، آپ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، آپ نے کیسا محسوس کیا جب یہ رویہ رکھا گیا آپ کے ساتھ؟ میں شام کو سیر کے لیے باہر نکلتا ہوں. عمران خان نے کہا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے پلے کارڈ لے کے نکلیں، تو میری بچی میرے ساتھ تھی، وہ پلے کارڈ چھوٹا سا پکڑا ہوا تھا انہوں نے، تو ہم واک کے لیے جا رہے تھے. تو ایک میرے جاننے والے اپوزٹ طرف سے اس طرف سے آ رہے تھے، تو میں نے اس کو ویسے ہی کہا، میں نے کہا تم لوگ پیسے بنانے کی تم لوگ کو شوق ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خواہش نفس ہے وہ شیطان کی طرف لے جاتی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری یہ حکومت ہے، یہ ملا جو ہے، یہ 2 رکعت، ایک رکعت کا ملا، یہ پاکستان جیسی جس ملک کے لیے ہم لوگوں نے اس وقت تک میرے دل کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے میرے والدین، میری بچوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں سے زیادہ دھڑکتا ہے، میرے والدین سے زیادہ. کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی میری ماں کی بھی ماں تھی ہے. تو جس ماں نے ہم کو یہ بنایا جو کچھ بھی ہے، اس کو اگر ہم لوٹ کے، اس کے زیور لوٹ کے اور اس کو جا کے یہودیوں کے پاس رکھیں اور اس کو سڑک کے اوپر گلی کے یعنی فٹ پاتھ پہ چھوڑ دیں مانگنے کے لیے، یہی کیا نا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ میرے جیسا بندہ جو میں 91 سال میں ہوں، اور جو کچھ ہم نے کیا جو آپ پڑھ رہے ہیں، مجھے ہیرو کے نام سے بڑی نفرت ہے. اس ملک میں ہیرو، لیڈر اور شہید، یہ 3 لفظ اس قدر غلط استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایز اے قوم ہم جھوٹی قوم بن گئے ہیں. ہماری تاریخ جھوٹی ہے. ہم سچ بولنے کو تو یہاں اجازت نہیں ہے. سچ بولنے والے کو کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج دیکھ رہے ہیں تماشا ہو رہا ہے اس وقت، یا جو اس حکومت جب سے یہ آئے ہیں، ان لوگوں کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو اسلام کا کچھ پتہ ہے. میں شرط سے کہتا تھا، میرے سارے کوئی ان میں سے یہ لیڈر تو نہیں ہے، یہ تو سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں. میرے ساتھ کسی کو بٹھا دیں کہ سارے یہ جو عورتیں یا مرد ہیں، 15 منٹ میں اگر میں ان کو ثابت نہ کر دوں کہ تم تو مسلم کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتے اکارڈنگ ٹو دا قرآن. اگر آپ اجازت دیں مجھے،
میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہ رہا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھ رہی ہیں جس طیارے سے ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر بھارت کے 6 جنگی جہازوں کو مار گرایا تھا، تم اور تمہارے بھلوائیوں نے قومی فخر کی علامت کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. عمران تم نے پاکستان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تمہارا کوئی رشتہ اس مٹی سے نہیں ہے، کون ہو تم نے کیا کر دیا ہے. اور یہ تصویر بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے شیئر کی ہے. اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا دوست عالم کے متعلق میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، جی ان کو کچھ پتہ نہیں. یہاں پروپیگنڈا ہے، ہر چیز پروپیگنڈا ہے. ایوری تھنگ از اے پروپیگنڈا. تاریخ بھی پروپیگنڈا ہے ہماری. بالکل کمپلیٹلی. اینڈ آئی کین پروو اٹ ٹو دا بکس. اس کو آپ دکھائیں، اس کے اوپر فلیش کر کے دکھائیں. میں آپ کو ثبوت دوں گا، انڈیلیبل ثبوت، کہ یہ جو کچھ بھی کہا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں یہ اتنا بکواس کر رہے ہیں. یہ ہر ایک جو ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ پی ڈی ایم والے، یہ ہر ایک، یہ ملا سب، یہ بکواس جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں. میں بتاؤں آپ کو کہ اس جنا ہاؤس کو جو بنایا ہے انہوں نے، جی 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 یہ انہوں نے صرف الیکشن کو سے بھاگنے سے، یہ بزدل ہیں، گیدڑ ہیں، یہ کبھی نہیں لڑ سکتے الیکشن. میں الیکشن کمیشن کے سامنے گیا ہوں 1990 میں، اور جو چیف الیکشن کمشنر تھا، اور میرے ساتھ خورشید کثیری بیٹھے تھے، وہ کسی اور کیس سے آئے تھے. ہم ایئر مارشل اسد خان کی پٹیشن لے کے آیا تھا. 15 منٹ کے اندر میں نے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح یہ موٹا بیٹھا ہوتا ہے عمر حمید، یہ میرا ایک قسم کا بھتیجا ہے. مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے اس شخص سے. یہ لوگ اتنے بے ضمیر ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اس قوم کی، اس ملک کی، اس زمین کی کچھ اتنا قطرہ بھی تم کو شرم نہیں آتی. تمہیں پیسے کے لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا. اس کو انہوں نے جنا ہاؤس بنایا ہے. جی. اس کی سٹوری کیا ہے؟ جب یہ انگریز جو تھا کمانڈر اس ایریے کا، وہ اس گھر میں رہتا تھا. جی. تو مس فاطمہ جناح نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ گھر ان سے واپس لے. اور جو فیمس جو لائر تھے، جس کو جادوگر اور جدہ کہتے تھے، پیرزادہ، وہ جو قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، جی، وہ ان کے لائر تھے. تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم خالی کر دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک ٹھاک کریں، سفیدی کرا دیں، سب کچھ کرا دیں. یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. لیکن لوگ تاریخ کہاں کون پڑھتے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ کہ تاریخ جو ہے اس کی تلوار آ رہی ہے اور اس نے سب بڑی گردنیں کاٹنی ہیں، دیکھ لینا. تو اس نے تو انگریز چلے گئے. تو اس نے پھر ایک لیٹر مس فاطمہ جناح، مادر ملت، جس کو ایوب خان، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ جی جی، غدار الیکشن میں کیا کیا تھا. جی. اور پھر بھی اس کو الیکشن میں اگر وہ ایڈلٹ فرنچائز ہوتا تو مس فاطمہ جناح نے ایوب خان کو مٹی میں ڈال دینا تھا. لیکن وہ سارے، وہ 80,000 جو تھے سارے، وہ یہی تھے نا، یہ جس کو خریدے جاتے ہیں یا ان کو ڈرایا جاتا ہے. جیسے ابھی وہی ٹریڈیشن چل رہی ہے. جی. یہ اس وقت سے خرابی شروع ہوئی ہے، ایوب خان کے وقت سے. جی. یہ آج جو ہو رہا ہے وہ بالکل ریفلیکشن ہے 100% آف دیٹ ٹائم. بٹ وی نیور لرن فرام ہسٹری بیکاز وی تھنک ہسٹری از نتھنگ، وی آر ابو اٹ. اب ہوا کیا، جب یہ ان کا مس فاطمہ جناح کی اپلیکیشن جو لیٹر گیا، تو وہ وہاں پہ جو تھے سیکرٹری ڈیفنس ایٹ دیٹ ٹائم، عتیق، میرے خیال میں عتیق، جنرل عتیق، انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ جی یہ آیا ہے مس فاطمہ جناح سے. ان کے کیا الفاظ تھے، یہ میں تاریخ کا بتا رہا ہوں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے کہا کہ بڑیا کو 1-2 لاکھ روپے دے کے اسی جان چھڑا دو. یہ تو ان لوگوں کی، یہ ان لوگوں کی عزت اور وہ ہے قائد اعظم کے لیے. اور قائد اعظم کی بہن کو کیا کیا، اس کی جو ہماری قوم کی ماں تھی، اس کے ساتھ الیکشن میں کیا کیا. اور بعد میں ان کی جو جب وہ مرڈر ہوئی ہیں، وہ کیا ہوا. چلے وہ لمبا قصہ ہو جائے گا. میرے پاس تاریخ کی بہت کچھ ہے، اس لیے میں آپ کو. اچھا نہیں حیدر صاحب، ایک بات بتائیں، اس دور میں جنرل ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا، آج یہی کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آج کا جنرل ایوب کون ہے؟ یہ پی ڈی ایم ہے یا کوئی اور ہے؟ نہیں، ایوب خان یہ پی ڈی ایم جو ہے بالکل وہی کر رہے ہیں جو کہ اس نے کیا، جو یایا نے کیا، جو ضیاء نے کیا. آپ نے پڑھا ہے کہ ضیاء کو میں نے کیا کہا تھا؟ جی جی، آپ نے جنرل ضیاء کو کہا تھا. چھوڑی اسی وجہ سے. اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ لوں. پڑھ کے دکھائیں. اچھا جی، انہوں نے جنرل ضیاء صاحب کو کہا ہے، بلکہ ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے، یہ منصور شاہ صاحب آتھر آف دا گولڈ برتھ ہیں. انہوں نے لکھا ہے
یعنی کہ انہوں نے کلیئر نہیں کہا کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے پاور کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. This distinguished military career of Commodore Air Commodore